يحب المسرفين إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم وصدقه المولانا کریم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ الاعراف کی 31ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت بنی آدم کی اولاد سے کہہ رہا ہے خذوا زینتکم، صاف ستھرے لباس پہن کر عند کلی مسجدیوں مسجد میں جاؤ، اگرچہ طواف کی کیفیت ہے طواف کرو، عبادت کی کیفیت ہے عبادت کرو، پھر اس کے بعد کچھ کھاؤ اور پیو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، بغیر کوئی اسراف کی۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ رب العزت اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ کیونکہ ہم پہلے دہے ماہ رمضان میں ہیں اور یہ مسلسل طور پر ایک میسج دیا جاتا ہے کہ دنیا کے کئی اور ممالک میں لوگ جن کے پاس پینے کے لیے صاف پانی یا ان کے لیے روٹی بھی نہیں ہے، کل ہی حافظ و قاری تیمور حسین صاحب سے ایک نئی ویب سائٹ کے بارے میں پتہ چلا، لندن کی مسجد ہے اور QLM.org، یہ لوگ جب فنڈز جمع کیے اور سیریا میں جو مصیبت زدہ علاقے ہیں ان سے پوچھے کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو وہ لوگ فرمانے لگے کہ ہمیں صرف روٹی پہنچا دیجیے، صرف، اگرچہ کوئی شخص وہ دیکھے ایمان والا اور وہ اپنے آنسوؤں سے نہ روئے تو پھر اس کا ایمان مکمل نہیں ہے یا پھر کمزور ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر طریقے سے نوازا ہے، خاص طور پہ جو ہم لندن یا امریکہ یا عرب ممالک ہے جس کو بڑے ہی بغیر حساب کے نوازا ہے۔ اگرچہ ہم اپنی زندگی کی طرف توجہ کریں کہ ہم اتنا پیارا دن جمعے کا جو ہمیں نصیب ہوا ہے، جو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، اور مقبولیت کا وقت جب ہم بعد نماز جمعہ خطبے کے دوران دعا فرماتے ہیں، اس سے بہتر گھڑی کوئی نہیں ہوتی دعاؤں کی مقبولیت کی۔ اس کے باوجود ہمارے لیے کوئی کامیابی نظر نہیں آتی ہے، ہماری دعاؤں میں کوئی اثر نظر نہیں آتا ہے، وہی مشکلات کا سامنا، وہی مخالفین کا ہم پر دباؤ اور ہماری آنے والی نسلوں پہ ان کے ظلم، ہماری ماں بہنوں پہ ان کے ظلم، تب ہم دعا کر رہے ہیں تو ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو میں نے یہ چیز غور کی ہے
کہ ہمارے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ جو ہماری ازواجی زندگی ہے، 24 گھنٹے میں ہمارے چند ایسے عمل ہوتے ہیں جو در حقیقت ہمیں ہی نقصان پہنچاتے ہیں. ہماری دعاؤں میں اس عمل کی وجہ سے اثر نہیں ہوتا، ہمارے کہنے میں وہ اثر نہیں ہے، کیونکہ ہم عمل ایک کر رہے ہیں اور دعا ایک مانگ رہے ہیں. تو ہم گویا اس منافقات کے درجات میں ہیں. کل میں یہ واقعہ سن رہا تھا کہ کچھ کیفیت صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی اس صحبت میں ہوتی ہے، کچھ گھر آنے کے بعد صحبت ان کی کیفیت بدل جاتی ہے، طبیعت بدل جاتی ہے. تو آپ صحابی رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں یہی میرا حال ہے. تو چل کے ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ فرماتے ہیں. تب وہ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کیفیت آپ کے ساتھ کچھ ہوتی ہے اور جب ہم اپنی ازواجی زندگی کے قریب ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے. تو یہ آپ کا عمل جو بدل جاتا ہے، آپ کی کیفیت جو بدل جاتی ہے کہ آپ اپنے گھر آ گئے، دین کو بھول گئے اور اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے. اللہ اکبر. اس طرح کا بھی جو فرق ہوتا وہ محسوس فرماتے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں، کوئی آ کر سیدنا علی کی طرف اشارہ فرما کے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ جو بھی آپس میں مل کے بیٹھے ہیں، آپ کے والد محترم مسجد میں اکیلے تنہا بیٹھے ہیں. تو آپ غور فرماتے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنیاوی زندگیوں سے تھوڑا دور اپنی کنارہ کشی کرتے ہیں. سارے خلفائے راشدین، سیدنا عمر اپنے دور خلافت میں ویک میں 2 مرتبے گوشت کھانا منع فرما دیا. کنٹینیوسلی 2 مرتبے گوشت نہیں کھا سکتے، وقفہ چاہیے 2 مرتبے گوشت کھانے کے لیے سارے ویک میں. اور ایسے بھی معصوم دنیا کے چند حصوں میں بیٹھے ہیں جہاں پہ روٹی کے لیے بھنک رہے ہیں، روٹی کے لیے رو رہے ہیں، روٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں. شکاگو لینڈ ایریا میں میں نے فون کے ذریعے تحقیقات کی، کم از کم $500,000 کے مساجد میں کھانے کے خرچے ہیں. اس ماہ مبارک میں $500,000 ہم کھانے پہ خرچہ کر رہے ہیں. ایک مسجد تقریباً، میں نام لینا ضروری نہیں سمجھوں گا، $1,00,000 سے زائد ایک مسجد کا کھانے کے اخراجات ہے. کس کو کھلا رہے ہو؟ اس کنٹری میں ان کا جو نظام ہے، سبحان اللہ، بھوکا کبھی بھی سو نہیں سکتا. غریب سے غریب، کمزور سے کمزور، بیوہ یا سنگل مدر یا سینئر یا یتیم، سب کے لیے کھانے کا اہتمام ہے. اتنا کھانا کہ فی کس $360 سے زائد ان کو لنک کارڈ سے فوڈ کیوپن کہتے ہیں، وہ ان کو مہیا ہے. میں خود بھی اپنے گھر کی گروسری خریدتا ہوں. میں نے سمجھتا ہوں
کہ $360 ایک شخص کے لیے کمی و بیشی کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ ایک حصہ پانی، ایک حصہ سالڈ اور ایک حصہ ہوا اگرچہ اپنے معدے میں رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیفیت رکھتا ہے، یا اس حدیث مبارکہ کو فالو کرنے کی ذہنیت میں اس کی اپنی عقلمندی رکھتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ $360 میں سارا گھر کھا سکتا ہے، چاہے اس میں 4 سے 5 افراد خاندان کیوں نہ ہو۔ کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کی پوچھ نہیں ہے؟ سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتوں کا کل ذکر ہماری یہاں پہ تراویح کے بعد ہوا، تو وہ بنی اسرائیل کے اوپر یہ آیتیں اترتی ہے، سورہ طٰہٰ کی 81 آیت، اور اللہ رب العزت ان کے دشمنوں سے نجات دلاتا ہے اور ان کو من و سلوہ کوہ طور پہاڑ کی اس جانب دسترخوان پہ اتارتا ہے، ہر چیز کی مہیا کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ فرماتا ہے اگرچہ اس کا اسراف ہو تو میں تم پر عذاب نازل فرماؤں گا۔ اسی طرح ہم سارے بنی آدم کی اولاد پہ یہ خاص طور پر یہ حکم ہے اللہ رب العزت کا کہ تم صاف ستھرے کپڑے پہنو، مسجد جاؤ اور عبادت کرو۔ یہ نہیں کہہ رہا اللہ رب العزت کہ تم فاقہ کشی میں آ جاؤ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو بغیر اسراف کے، کیونکہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ رب العزت اسراف کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، جتنے خاص طور پہ ایسے ممالک میں اللہ نے جنہیں بڑا ہی دل کھول کے بخشا ہے، ہر چیز سے ان کی ضروریات کو پورا کیا ہے، اللہ انہیں عقل سلیم دے کہ اس آیت کریمہ کی روشنیوں میں کم از کم اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو دنیا میں ایک نمبر پتہ کرا ہوں کہ معصوم جو بچے ہوتے ہیں وہ کم از کم 17,000 بچے بھوک کی تڑپ میں انتقال کرتے ہیں ساری دنیا۔ یہ پوچھ کے تو حقدار پہلے ہم ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین امت میں اتارا ہے اور ہمیں ایسی کتاب سے اتارا ہے، اور ایسی دیکھیے ہم مشابہت ہے کہ سورہ الاعراف اور سورہ طٰہٰ میں کہ ایک مرتبہ نہیں بار بار آپ کو آگاہ فرما رہا ہے، کیونکہ اس میں آپ کی بھلائی ہے۔ یہ آپ روز قیامت کے دن آپ سے پوچھ ہوگی کہ آپ نے کتنے مصیبت زداؤں کو اللہ کے دینے کے بعد آپ نے، کیونکہ حق بنتا ہے، صرف گھر والوں کا حق نہیں ہوتا، پڑوسیوں کا بھی حق ہوتا ہے، دوست و احباب کا بھی حق ہوتا ہے، سارے امت مسلمہ کا حق ہوتا ہے آپ پر ساروں کا حق ہوتا ہے، اور آپ پر پہلے اللہ کا حق ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کو آگاہ کر رہا ہے، جب تک پتہ نہ ہو، جب آپ کو پتہ چل جائے تو پھر آپ کے اوپر عمل لازم ہے، یا پھر جو میں نے واقعہ سنایا صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا، کہ آپ بھی اس منافقت کے درجات میں آ جاتے کہ آپ نے سنا اور اس کو نظر انداز فرمایا۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ سنت موقع ادا کریں۔